الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم بصدقة أو معروف أو إصلاح بين يفعل ذلك ابتغاء فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بزرگان محترم، سامعین کرام اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور ایمان بنایا ہے۔ اس پر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے وہ کم ہیں۔ ہماری اولین ذمہ داری کہ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور مومن بنایا ہے تو ہم اسلام کو اور ایمان کو سمجھیں، اور اسلام اور ایمان کے تقاضے کو بھی سمجھیں، اور ان دونوں کے تقاضے کے مطابق ہم عمل کریں۔ صحیح معنی میں کامیابی اسی میں ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اس دنیا میں اسلام کے تقاضے کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے۔ صحیح کامیابی اسی میں ہے۔ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا کر دیا تو حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں کامیاب وہی شخص ہے۔ دنیا میں اگرچہ تنگ دستی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، مصیبت میں وقت گزار دیا، لیکن اللہ نے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ صحیح معنی میں کامیاب شخص وہی شخص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق اور اسلام کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو حکم یہ دیا کہ ہم ہر حال میں، ہر مرحلے میں، ہر تمام مسائل میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، ان کے طریقے کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں، جب بھی ہم کوئی قدم اٹھائیں تو ہم اس موقع پر ہم دیکھیں کہ اس موقع پر، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس موقع پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف لفظوں میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہر ایک کے لیے جو نمونہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی سیرت ہے، ان کا سنت ہے۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پر، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، ان کا عمل کیا تھا، تو آپ جان لیجئے کہ آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ پورے کے پورا قرآن کریم ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کا مطلب اور مفہوم صحیح معنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کیا ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ ایک ایک آیت کا مطلب، ایک ایک آیت کا مطلب اور مفہوم صحیح معنی میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو اسی وقت صحیح معنی میں سمجھ میں آئے گا، اور پورے طور پر اس کا مفہوم ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اور آپ اٹھا کے دیکھیں گے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا ہے، کس انداز سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے اور کس نہج پہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، عام طور پر لوگ جو آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بات کر کے گزار، اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی بات چیت میں، اکثر لوگوں کی بیٹھک میں، اکثر لوگوں کی گفتگو میں، بات چیت میں، بیٹھک میں فرماتے ہیں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بیٹھک مفید بیٹھک نہیں ہے، اس بیٹھک میں، اس گفتگو میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر لوگوں کی سرگوشی میں، اکثر لوگوں کی بات چیت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر ہم اور آپ بات چیت کا موضوع اگر تھوڑا بدل لیں، بات چیت کا انداز اگر تھوڑا بہت بدل لیں، تو یقین جانیے کہ ہماری گفتگو مفید گفتگو ہوگی، ہماری بات چیت میں پھر خیر اور بھلائی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے دو تین باتوں کا خیال نہیں رکھا اور ایسے ہی وقت گزار دیا کھیلنے میں، کھانے میں، اور جو لوگ جن کاموں سے، دن میدان سے تعلق رکھتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں، اگر اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے وقت گزار دیا تو یقین جانیے اس بات چیت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو لوگ کھیل سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ کھیل کے موضوع پر ہی پوری گفتگو اسی موضوع پر ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں اسی موضوع پر اس کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن کوئی خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں اس موضوع پر بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ کاروبار سے اور تجارت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی پوری گفتگو، پورا وقت جو گزرتا ہے گھنٹوں گھنٹوں اسی موضوع پر گزرتا ہے، لیکن کوئی خیر بھلائی کا تذکرہ اس پوری گفتگو میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو کھیل سے دلچسپی ہے، اگر آپ کو تجارت سے دلچسپی ہے، اگر آپ کو کسی کام سے دلچسپی ہے تو آپ اپنے موضوع پر بات چیت ضرور کر لیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ دو تین باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ اگر ہم اپنی بات چیت میں صدقے کے بارے میں تذکرہ کر لیا، اگر ہم نے اپنے بات چیت میں اور گفتگو میں معروف کے بارے میں بات چیت اور تذکرہ کر لیا، اسی طرح سے اصلاح بین الناس کے بارے میں بھی اگر ہم بات چیت کر لیا، گفتگو کر لیا اور موضوع سخن لیا، تو یقین جانیے ہماری بات چیت مفید بات چیت ہوگی، ہماری بات چیت میں خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، برکت ہوگی۔ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے صدقے کے بارے میں کوئی بات چیت کیا یا نہیں، ہم اپنے بات چیت میں کوئی معروف کے بارے میں تذکرہ کیا یا نہیں، اسی طرح ہم اپنے بات چیت میں اصلاح بین الناس کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا یا نہیں، ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ہے کہ صدقہ کیا چیز ہے، ہمیں جاننا ہے کہ معروف کیا ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اصلاح بین الناس کیا چیز ہے۔ ہم جب بھی بات کریں تو اصلاح کو موضوع سخن بنائیں، ہم جب بھی بات کریں صدقے کو اور معروف کو موضوع سخن بنائیں، اصلاح بین الناس کو موضوع سخن بنائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ ہم کسی کی مصیبت میں، ہم اس کی مصیبت کو دور کرنے میں حصہ لینے والے بن جائیں۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرنے والوں میں ہم حصہ دار جائیں، ان کے دکھ درد کو سننے اور دکھ درد کو سن کر اس دکھ درد کو ختم کرنے اور ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہم پورے طور پر اگر شریک رہے تو یہ ہے صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صدقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا ہے، کوئی کھانے کا محتاج ہے، ایسے معنی میں، ایسے موقع پر اگر کسی کو کھانا دے دیا بھوکا آدمی کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر کسی بھوکے آدمی کو کسی نے کھانا کھلا دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھانا کھلائے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو آدمی پیاسا ہے، ایسے پیاسے آدمی کو اگر کسی نے پانی پلا دیا ایک گھونٹ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے آدمی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حوض کوثر پہ سے پانی پلائے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جو آدمی کپڑے سے محتاج ہے، کپڑا نہیں ہے، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اگر کسی نے کپڑا دے کر کے اس کی مدد کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو جنت کے لباس میں سے اس کو لباس پہنائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ یہ ہے کہ ہم مصیبت میں لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ اگر ہم نے کسی بھی حال میں کسی بھی طرح سے اگر ہم نے مدد کر دیا تو یہ صدقہ ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صدقہ دینے سے اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ صدقہ دینے سے بری موت سے ہمیں اور آپ کو حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری موت سے حفاظت فرمائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں صدقے کا کام کرنا ہے، اور جب بھی ہم بات چیت کریں تو صدقے کو موضوع سخن بنائیں۔ ہم اپنے محلے میں، معاشرے میں، خاندان میں، پڑوس میں ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی تذکرہ کریں کہ پڑوسی تو ہمارا ایسا نہیں کہ جو بھوکا ہے، محتاج ہے روٹی کے، پیاسا آدمی ہے، کپڑا نہیں ہے، آدمی کی بھی ہمیں نشاندہی کرنی ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری لینی ہے اور اس کی ہر ممکن مدد پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ہے صدقہ۔ تو اگر ہم صدقے کے بارے میں بات چیت کر لیا تو ہماری گفتگو مفید گفتگو ہوگی، ہماری بات چیت میں بھلائی ہوگی، خیر ہوگی۔ ساتھ ساتھ فرمایا کہ موضوع کا سخن معروف کے بارے میں ہونا چاہیے۔ معروف کیا ہے؟ معروف یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیمات دیے ہیں، جو حکم دیا ہے، جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو ہم عام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم عام کریں، یہ ہے معروف۔ اگر ہمارے معاشرے میں، سماج میں، خاندان میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تک پہنچے اور نماز پڑھنا سکھائیں، اس کو نماز کی اہمیت اس کو بتلائیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز چھوڑنے پر عذاب کیا ملنے والا ہے اور نماز پڑھنے پر ثواب بھی کیا ملنے والا ہے۔ ہمیں یہ بھی کام کرنا ہے کہ اگر ہمارے سماج میں، معاشرے میں، پڑوس میں کوئی ایسا بچہ ہے جو تعلیم سے جڑا ہوا نہیں ہے، جو نہ مدرسہ جاتا ہے نہ اسکول جاتا ہے، ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم اس کے گھر والوں سے ملیں، ماں باپ سے ملیں، گارجین سے ملیں اور کہیں کہ بچے کو تعلیم سے ضرور جوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھانا، مدرسے میں داخلہ کرا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسکول میں پڑھانا تو کسی اسکول میں داخلہ کرا دیں۔ تو ہماری رہنمائی کرنا کام ہے۔ یہ معروف ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ لڑکا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، عمر ہے پڑھنے کا، تو آپ اس بچے کو اسکول میں ضرور داخلہ کرائیں، اس بچے کو مدرسے میں ضرور داخلہ کرائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، تو دینی تعلیم کو عام کرنا، اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، قرآنی پیغام کو عام کرنا، دوسرے کو کہنا سمجھانا، یہ معروف ہے۔ تو ہم جب بھی بات کریں تو صدقے کے بارے میں بات کریں، معروف کے بارے میں بات کریں۔ اور آگے فرمایا وَإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، اصلاح بین الناس کو بھی ہم اپنے گفتگو کا موضوع ضرور بنائیں۔ آج سماج میں دو بھائیوں میں اختلاف ہے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، دو بھائیوں میں نفرت ہے، لیکن یقین جانیے کہ اگر بھائیوں میں جھگڑا ہے، دو آدمیوں میں نفرت ہے، اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنا، اس جھگڑے کو ختم کرنا اور دونوں کے درمیان پیار و محبت پیدا کرنا، یہ بھی ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اگر کسی دو بھائیوں میں اختلاف ہے تو دو بھائیوں کے درمیان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہر میں اور آپ کو کوشش کرنا ہے، اس تک جانا ہے، اس تک جا کر کے ان دونوں کو سمجھانا ہے اور دونوں کو دین کی بات بتا کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتا کر، جنت و جہنم کا خوف اور امید دلا کر ہمیں سمجھانا ہے کہ جھگڑا لڑنے سے، جھگڑا کرنے سے، اختلاف پیدا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم بات چیت کریں تو ہم اپنے گاؤں کے بارے میں یہ بھی دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دو بھائیوں میں اختلاف ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہے اور جھگڑا یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ دونوں میں آج تک بات چیت بھی بند ہے، دونوں کے درمیان پیار و محبت بول کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسے آدمیوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے تو ان دونوں کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر دو آدمی کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ تک بولنا پڑے تو جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے، جبکہ عام حالات میں جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے شریعت میں، لیکن کسی آدمی کے درمیان جھگڑا ہے تو اس کو کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایسے موقع پر جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو آدمی کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کرنا نفلی نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے. دو آدمی کے درمیان کے ختم کرنا یہ نفلی نماز اور نفلی صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. ایک آدمی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے رات کو، لیکن ایک آدمی دو آدمی کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، تو یقین جانیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو آدمی کے درمیان کے جو جھگڑے کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے، وقت لگا رہا ہے، یہ اس آدمی سے افضل ہے جو نفل نماز میں لگا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں ان چیزوں پر خاص طور پر دھیان دینا ہے. پیار و محبت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو وقت گزارنا ہے. ہمارا وقت ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے، ہمارا وقت بھائی بہنوں کے ساتھ گزرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے. تو ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف ہرگز نہ پہنچے. ہر حال میں اس کا ہم خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میرے دوستو بزرگوں، تو دینی بات کو عام کرنا، تعلیمات اسلامی کو عام کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کا ایک اہم کام یہ ہے کہ ہر گاؤں جا کر، علاقے میں جا کر کے دینی تعلیم کو عام کیا جائے. ایسے گاؤں میں بھی جایا جائے جہاں پر اب تک کوئی نہ پروگرام ہوا، جہاں پر اب تک نہ کوئی ایسا علماء کا وفد پہنچا. ایسے موقع پر ہمارا کام یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، دیہات کی گاؤں ہیں، جہاں پر کوئی دینی تعلیم کا چرچا نہیں، مکتب کا نظام نہیں، دینی تعلیم سے بچے دور ہیں، یہ بھی کام ہے کہ امارت شریعہ کے ذمہ دار بڑے بڑے علماء کرام، کہ جن علماء کرام کو اگر ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، تو اس موقع پر ہم وہاں کے ذمہ داران کو، علماء کرام کو بلاتے ہیں. امام شریعہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء کرام کو علاقے میں بھیجا جائے، اور 4 سال 5 سال 6 سال کے موقع پر ایک مرتبہ ہر ضلع میں، ہر علاقے میں ایک مرتبہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں بھیجنے کا یہ معمول رہا ہے. الحمدللہ ابھی امام شریعہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ فروری کے لاسٹ میں امام شریعہ کا ایک وفد کا دورہ صاحب گنج ضلع اور پاکڑ ضلع میں ہونا ذمہ داران کی طرف سے. اس سلسلے میں صاحب گنج یہاں بھی پروگرام ہوگا الحمدللہ. اس سلسلے میں ایک اہم بیٹھک رکھی گئی ہے. ابھی نماز کے فوراً بعد جامع مسجد میں فوراً بعد بیٹھک رکھی گئی ہے. جو ذمہ دار حضرات ہیں، ہم ذمہ دار حضرات سے درخواست کریں گے کہ نماز کے فوری بعد وہاں چلیں اور کس طرح سے اس پروگرام کو انجام دیا جائے، کس طرح بہتر سے بہتر پروگرام ہو اور ہر آدمی تک دین کی بات پہنچ جائے، اصلاحی پیغام پہنچ جائے، ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، ہم صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنے والے بن جائے، یہ دینی بات ہر ایک تک پہنچ جائے. اس سلسلے میں ایک بیٹھک رکھی گئی ہے. ہم ذمہ دار حضرات سے خاص کر درخواست کریں گے کہ ایسے موقع پر ضرور پہنچیں اور جو مفید مشورہ ہو اس مفید مشورے سے ضرور نوازیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.